صبح کا منظر ہوتا ہے نا تو گھر سارا بکھرا ہوا ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے جھٹ پٹ صفائی کرنے کا اگر طریقہ ہو نا تو فٹافٹ گھر صاف ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صبح ہی صبح گھر کیسا بکھرا تھا، زمین پہ تکیے پڑے تھے الٹے سیدھے. بیٹا میرا اسکول گیا ہوا تھا اور ہسبینڈ میرے جاب پہ تھے، تو بھائی بھی جاب پہ جا رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ اب صفائی کر لیتی ہوں، ایسے چٹکیوں میں گھر صاف ہو جاتا ہے. تو السلام علیکم، میں ہوں صبا اور آپ دیکھ رہے ہیں صبا ہاؤس وائف کی دنیا. تو میں نے پھر جلدی سے صفائی کری کیونکہ مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی میرے جاب پر جاتے ہیں 11:30 بجے، 11:45 کے ٹائم. تو اس کے بعد پھر میں گھر کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں، کچن وغیرہ صاف کرتی ہوں اور پھر جلدی سے جو ہے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جاتی ہوں. تو پہلے تو میں نے اپنی صفائی وغیرہ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی سے صفائی ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. بس صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو ہے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ یار آج پھر وہی کام کرنا، پھر یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں کرا تو پھر کل ڈبل کرنا پڑے گا، اس لیے آج کا کام آج ہی کرو تو زیادہ بہتر ہے. پھر میں نے اپنا روم وغیرہ یہ صاف کیا. گھر تو بہت بڑا ہے، میں پورے گھر کی ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتی. جو روم ہوتا ہے، ایک تو میرا پارلر والا روم ہے، نیچے ہمارے 2 روم ہیں ہماری امی کے نا، اور اوپر پورشن ہے بھائی کا، پھر اس سے اوپر ایک اور بھائی کا پورشن ہے، پھر اس سے اوپر چھت ہے. تو نیچے جو ہے 2 روم ہے، ایک میں میرے پارلر کا سسٹم ہے اور ایک میں میرے ہم لوگ لیٹتے بیٹھتے ہیں. تو میں پارلر والا روم تو صبح ہی اپنے ہسبینڈ کے جانے کے بعد جو ہے وہ صاف کر لیتی ہوں. تو اس کے بعد جب ہم سوتے ہیں نا تو بھائی اٹھتے ہیں تو وہ ناشتہ وغیرہ کر کے جب جاب پہ جاتے ہیں تو پھر میں صفائی کرتی ہوں. تو پھر میں نے یہ صفائی وغیرہ کی، پھر کچن میں جا کے دیکھا کہ وہاں پر بھی اتنا سارے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو اب کچن بھی صاف کرتے ہیں. تو پھر میں نے یہ صفائی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے کچن کی بھی صفائی کری اور کچن کے برتن وغیرہ سارے دھوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دیسی صابن کھلتا ہے اور جھاگ بنتے ہیں تو برتن بھی چمکتے جاتے ہیں. تو بس یہی سین تھا کہ میں نے اپنا یہ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد پہلا تو میں اپنے کچن کی سیٹنگ کری، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھی اور پھر تو سارے برتن وغیرہ جو دھونے کے تھے وہ نیچے رکھے اور پھر میں نے کچن کے برتن وغیرہ دھوئے، صفائی کری. اس کے بعد اپنے بیٹے کو اسکول لینے کے لیے گئی. تو میں نے سوچا کہ چلو وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. تو میں نے پھر یہ دیکھیں، یہ میرا گھر ہے تو جو ہے یہ ہے تو کافی بڑا، پر میں یہ جو گیٹ دکھ رہا ہے نا آپ کو، یہ اندر والا روم ہے جہاں پہ میرا پارلر ہے. تو پھر میں نے برتن وغیرہ دھوئے. دیکھیں یہ عام سا کچن ہے، عام سے برتن ہے، کوئی خاص کچن نہیں ہے، کوئی خاص ڈیکوریٹ نہیں ہوا، کوئی خاص برتن نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر میں نے جلدی سے برتن دھوئے. آج آپ یقین کریں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پر آپ کے لیے میں ویڈیو بناتی ہوں کہ نہیں میرا ایک دن بھی مس نہ ہو، شاید میری پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میری کامیابی کر دے. تو ہر دن ایک جذبے کے ساتھ میں یہاں پر آتی ہوں، اپنا کام کرتی ہوں اور آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. اس کی وائس ریکارڈنگ کرنا میرے لیے سب سے بڑا کام ہوتا ہے، ویڈیو شوٹ کرنا پھر وائس ریکارڈنگ کرنا، یہ سب سے اہم موضوع ہوتا ہے کہ وائس ریکارڈنگ کرنا. ہر دن یہ سوچنا کہ آج کیا بولا جائے، آج کیا دکھایا جائے، یہ سوچ کے جو ہے گھر کے کاموں کی ٹینشن، پھر کھانا بنانے کی ٹینشن، پھر بچے کی ٹینشن، پھر یہ سوچنا کہ کیا ویڈیو کلپ شوٹ کیا جائے، کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیا آپ کو باتیں کری جائیں. تو میں یہی کہتی ہوں دیکھیں ہر ہاؤس وائف کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، صبح سے رات تک بس کام 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 کام. اور تھوڑی سی آؤٹنگ پہ اگر چلے جاتے نا تو وہ دن ہمارا زندگی کا سب سے حسین اور خوبصورت دن ہو جاتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب میں چھوٹی چھوٹی سی آؤٹنگ پہ جاتی ہوں نا اپنے ہسبینڈ اور بچے کے ساتھ، تو یہ میرا زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہوں. تو مجھے یہی چیزیں بہت یادگار ہوتی ہیں. آج تو میری طبیعت بالکل ہی ٹھیک نہیں تھی، مجھے بہت بخار بھی ہو رہا تھا اور نزلہ کھانسی بھی ہو رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر تو کرنی ہے، ویڈیو کچھ بھی ہو پر شوٹ کرنی ہے. تو پھر میں نے ہمت کری، اٹھی اور میرے بیٹا بھی مجھ سے کہہ رہا تھا مما آپ نہیں جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے بیٹے کو بھی بڑی مشکل سے جو ہے اسکول سے لے کر آئی اور ویڈیو وغیرہ بھی میں نے بنائی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اکیلی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ تو کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہوتا کہ میری طبیعت خراب ہو تو کوئی دوسرا کام کر لے. جو بھی ہوتا ہے مجھے خود مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنا گھر بھی، اپنے بچہ بھی اور اپنے کھانا پکانا بھی، ہر چیز خود مینیج کرنی ہوتی ہے.
جب اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہوتا نا کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے تو ہمیں خود ہی حوصلہ کرنا ہے۔ اور آپ یقین کریں اس دنیا میں نا سوائے اللہ کے اور کوئی بھی آپ کا مخلص سہارا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ایک سوا ہی سہارا ہوتے ہیں جو ہر دکھ میں ہر سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے کو سپورٹ کر کے چلتے ہیں، ہمیشہ ہمارے سر پہ سایہ ہوتا ہے ان کا۔ کیونکہ جب 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، جب دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے نا، صرف ایک اللہ کا دروازہ ہی ہوتا ہے جو ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے بولوں گی کہ دیکھیں جب آپ پریشان ہوا کریں نا تو آپ کسی غیروں سے یا کسی اپنوں سے مدد نہ مانگا کریں، آپ اللہ سے مدد مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا ہے اور وہی سنے گا اور وہی ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرتے ہیں۔ تو بس میرا بھی یہی یقین ہے کہ میں آج جو بھی ہوں اللہ کے بھروسے پر ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دن بھی اچھے ضرور کریں گے اور میرا بھی اپنا گھر ہوگا، میں بھی اپنے گھر جاؤں گی، میں بھی اپنے کچن کو اپنے طریقے سے ڈیکوریٹ کروں گی اور اپنی چیزیں اپنے گھر میں رکھوں گی، ہر چیز، کیونکہ میرا سارا فرنیچر وغیرہ سب میرے سسرال میں ہے، تو میرا کوئی بھی سامان یہاں نہیں ہے، جو تھوڑا بہت ہے بس وہی ہے۔ تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، کچن ہو، میں بھی اپنے کچن کو ایسے ڈیکوریٹ کروں۔ جو بھی ہے امی کا گھر آپ لوگوں کے سامنے ہے، کچن وغیرہ کی جو بھی حالت ہے آپ کے سامنے ہے، تو بس یہ صبح سے رات تک یہی سوچ کے میری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جلد سے جلد میرا کوئی آسرا کر دے، جلد سے جلد کوئی وسیلہ بنا دے، میں اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو جاؤں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں خوش ہو جاؤں، تاکہ میرے ہسبینڈ میرے بچے خوشی بھری زندگی گزار سکیں۔ بھلے سے چھوٹا گھر ہو پر خوشیوں بھرا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سسرال میں تو سسرال والے نہیں جینے دیتے، ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں ان کو ٹانگ کھینچنی ہوتی ہے۔ اور جب شادی شدہ بیٹیاں جب میکے آ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھابیاں ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی صورت چین نہیں لگنے دیتی۔ تو اللہ نہ کرے شادی کے بعد کوئی بھی بیٹی کو اپنے گھر پہ آ کے رہنا پڑے۔ اپنے سسرال اللہ پاک سب کے سسرالوں کو اچھا رکھے اور سب کے سسرال میں رہنے والی بیٹیاں ہوں، سب اپنے سسرالوں میں خوش رہیں، آباد رہیں، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، اور آپ یقین کریں نصیبوں میں نا، نصیبوں کی وجہ سے میں سب سے بڑی ہو گئی ہوں۔ زندگی نے اس طریقے سے رلایا ہے نا، اس طریقے سے بس پریشان کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی سنبھالنے والا ہے۔ ہمیں اتنی ناز و پیار میں پلی پلائی بیٹی، جب شادی ہوئی تو اس کے بعد تو بس پریشانی، بس کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ٹالنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے، میں ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں نا، میرا دل اتنا بھر کے آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں کیا کروں پر کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میں چاہتی ہوں نا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، تو آپ یقین کریں کہ میرا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا، اگر ہم اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہ رہے ہیں نا ہمیں پتہ ہے، تو میرا چھوٹا سا بیٹا اس کا کیا قصور ہے؟ تو پھر میں اپنے آپ کو جو ہے نہیں، میں ادھر ادھر اپنا دماغ لگا لیتی ہوں۔ اور آپ یقین کریں یہ ویڈیو، یہ ولاگ بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ میرا یہ چینل مونیٹائز ہو جائے، میرے چینل سے ارننگ آنے لگ جائے، عزت کے ساتھ میرے پیسے آنے لگ جائے، میں کچھ پیسے اپنے شوہر کے ساتھ ملا کے اپنا چھوٹا سا گھر لے سکوں۔ یہ میرا معصوم سا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کچھ بھی خوشیاں نہیں دیکھی ہیں، بس اب ماں باپ جو ہے جو بھی اس کے لیے کرتے ہیں اس کی وہی خوشیاں ہیں، کوئی اس کی خوشی نہیں ہے، بس یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی زندگی ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح ایک ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ بھی میری طرح ایک مڈل کلاس ہیں، تو آپ مجھے بلاگ میں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کیسی ہو اور آپ اپنی زندگی کو کیسے مینیج کر رہی ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائے رکھیے گا، کیونکہ جسے میں ہر بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کا ساتھ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔